اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کی کٹھ پتلی حکومت کی لیک آف گورننس کا عالم دیکھیے کہ سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں نے عملاً پولیس ہی نہیں، رینجرز اور فوج کی ریڈ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ شہریوں کا اغوا اور پھر لاکھوں کروڑوں روپے تاوان کی وصولی کے بعد ان کی رہائی کا عمل میں آنا معمول بن چکا ہے، اور رقم نہ ملنے کی صورت میں ان کو قتل کر دینے جیسے سنگین ترین واقعات روز کا معمول ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو شہری ہی نہیں بلکہ پولیس تک کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کی بختر بند گاڑیوں کے ساتھ ویڈیو بنا کر بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں، اور اسلحہ ایسا کہ شاید پاکستان آرمی یا رینجرز کے پاس بھی نہ ہو۔ اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ سندھ پر تیسری مرتبہ مسلط کردہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب انتہائی معصومیت سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکوؤں کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آیا؟ تو جناب معصوم علی شاہ صاحب، ان کے پاس یہ اسلحہ وہیں سے آیا ہے یا وہی لوگ دے رہے ہیں کہ جو تمہیں سندھ کے غریبوں پر تیسری مرتبہ مسلط کرنے کے ذمہ دار ہیں؟ سندھ پر 75 سال سے کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کی حکمرانی کو فیسیلیٹیٹ وہی لوگ کر رہے ہیں کہ جن کے کاندھوں پہ سوار ہو کر تم سندھ کے 5 کروڑ سے زائد غریبوں کا خون چوس رہے ہو۔ تمہیں اس صوبے پر مسلط اس لیے نہیں کیا جاتا کہ تم سے حکمرانی کروانی ہے، تمہیں تو اس لیے یہ صوبہ حوالے کیا جاتا ہے کہ جیو اور جینے دو کے ساتھ کھاؤ اور کھانے دو کی پالیسی پر گامزن رہو۔ تمہارے وزیروں کے بیڈ کے نیچے سے یا الماریوں کے اندر سے یا کشتیوں سے کروڑوں روپے برآمد ہوتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ فریال تارپور کے متعلق رماز دیتے ہوئے فرماتی ہے کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے۔ تمہارا سابقہ وزیر داخلہ لیاری گینگوار کو 3 لاکھ اسلحے کے لائسنس نہ صرف دیتا ہے بلکہ انہیں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ شادی بیاہ میں چلانے کے لیے نہیں دیے جا رہے، اور اسی وزیر داخلہ کی سرپرستی میں نیٹو کے اسلحے سے بھرے کنٹینر لیاری سے برآمد ہوتے ہیں۔ مرحوم SSP چودھری اسلم پریس کانفرنس میں انکشاف کرتے ہیں کہ لیاری میں نہ صرف کالعدم جماعتوں کے ہائیڈ آؤٹس موجود ہیں بلکہ جدید ترین اسلحے کا ڈھیر ہے۔ یہاں سے اینٹی ایئر کرافٹ اور اسٹیل کی بلٹس بھی برآمد کی جاتی ہیں۔ اسی سے لیاری آپریشن کے دوران SHO فواد کی بختر بند گاڑی کو اڑایا گیا تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود سہولت کاروں نے سندھ اور کراچی کو انہی عطار کے لونڈوں سے دوا لینے پر مجبور کر رکھا ہے کہ جس کے سبب یہ شہر اور صوبہ 75 سال سے ناسور بن چکا ہے۔ سندھ کے موجودہ مسلط کردہ وزیر داخلہ ضیاء الانجار صاحب اتنے ناانجار نکلے کہ انہیں شہر میں رواں سال 55 سے زائد اور صرف رمضان کے 2 اشروں میں 15 سے زائد معصوم بے گناہ نوجوانوں کے دوران ڈکیتی قتل کے واقعات معمول کی بات لگ رہے ہیں، جبکہ آج چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کہ جن کا یہ کام نہیں ہے، انہوں نے امن و امان سے متعلق تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پچھلے 15 دن کی رپورٹ طلب کر لی، اور ان کی زیر صدارت 3 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا کہ جس میں 1 ماہ کے اندر صوبے اور کراچی کے امن و امان کو ریسٹور کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری طرف DG رینجرز بھی کراچی کی طرح سندھ میں وہی اختیارات مانگ رہے ہیں جو اس سے پہلے دہشت گردی کے حوالے سے کراچی میں تفویض کیے گئے تھے۔ یعنی کراچی سمیت سندھ کی مخدوش ترین صورتحال پر ادارے اور عدالتیں تو تشویش میں مبتلا ہیں، مگر سندھ سرکار چین کی بانسری بجا کر خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔